السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تصویر کے بارے میں جانیں گے، یعنی گھر میں تصویر رکھنا یا تصویر بنانا، اس کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے وہ باتیں جانیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے جنہوں نے پیدائش کے معاملے میں اللہ کی مشابہت کی، یعنی تصویر بنائی ہوں گی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز کو آپ نے نہیں چھوڑا جس میں تصویر بنی ہوئی تھی، بلکہ اس کو ضائع کر دیا۔ اور ایک حدیث میں ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور ایک حدیث میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک تکیہ خریدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے گھر میں رکھ لیا۔ آپ کے چہرے پہ جب آپ نے تکیہ دیکھا تو خوشی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ آپ ناراض ہو گئے۔ وہ دیکھ کے وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے بیٹھنے اور آرام کے لیے یہ تکیہ خریدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصویریں بنانے والے قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے، کیونکہ اس تکیے پہ تصویر بنی ہوئی تھی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو چیز تم نے بنائی ہے اس میں جان ڈالیں۔ پھر فرمایا، جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو میری پیدائش کی طرح پیدا کرے، یعنی جس طرح کی شکلیں میں بناتا ہوں وہ بھی بنائے۔ اس کو چاہیے کہ اگر وہ پیدا کرنے کا دعویٰ ہی رکھتا ہے تو میری طرح ایک چونٹی کیوں نہیں ہوتا، پیدا کر کے بتائے، یا گیہوں یا جو کا دانہ بنا کے بتائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سخت عذاب دے گا جو تصویریں بنائے، کیونکہ یہ عمل اللہ کا ہے اور اللہ کی برابری کرنے کے برابر اس کا دعویٰ ہے، یعنی وہ جب تصویریں بناتا ہے تو وہ اللہ کی برابری کرتا ہے، اس لیے اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص اس کی برابری کرے۔ اگر بنانا ہی ہے تو بے جان چیزوں کی تصویر بنائے، جیسے کہ جھاڑ ہو گئے، یا کوئی چیز گھر وغیرہ بنانا ہے، جیسے گھر کی تصویر بنائی ہے تو اس کے لیے کوئی دوسرا حکم ہے، لیکن اگر جاندار چیزوں کی تصویر بنائے تو اس کے لیے حکم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہر تصویر بنانے والا آگ میں ڈالا جائے گا اور پیدا کیا جائے گا اس کی ہر تصویر کے بدلے اس شخص کو جس کی تصویر اس نے بنائی ہوگی، اور اس شخص سے کہا جائے گا کہ تو اس کو عذاب دے۔ ابن عباس کہتے ہیں اگر تصویر بنانی ضروری ہے تو درخت کی کسی غیر جاندار چیز کی تصویر بنا لے، لیکن جاندار چیزوں کی تصویر نہ بنائے۔ اس پر ایک واقعہ ہے، سعید ابن حسن کہتے ہیں کہ مکے میں ابن عباس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا، ابن عباس میں ایک مزدور پیشہ آدمی ہوں، میرا پیشہ ہاتھ کا ہے، یعنی میں تصویریں بناتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تجھ کو وہی بات کہوں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تصویر بنائے گا بے شک اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا جب تک وہ اس میں روح نہ پھونکے، اور وہ کبھی روح نہ پھونک پائے گا۔ یہ سن کے اس شخص نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، اگر تو اور تیرا پیشے سے انکار کرتا ہے، تصویریں نہیں بناتا ہے تو اللہ تجھ کو معاف کر دے گا۔ اگر تجھ کو تصویریں ہی بنانی ہے تو بے جان چیزوں کی بنا، جھاڑ پودوں کی بنا، درختوں کی بنا، لیکن جاندار چیزوں کی تصویریں نہ بنا۔ جس طرح اسلام میں نشہ آور چیز حرام ہے، یا گانا بجانا حرام ہے، یا پھر دوسری باتیں جو اسلام سے منع ہے، اسی طرح تصویر کشی کرنا، یعنی تصویریں بنانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہم سے جڑے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریے، سبسکرائب کریے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔